عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 کو انڈیا کے صوبہ گجرات کے شہر بنٹوا ٹاؤن میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالشکور ایدھی تھا۔ آپ میمن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایدھی صاحب 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو فالج ہو گیا اور والدہ کی دیکھ بھال وہ خود کرتے رہے۔ جب ایدھی صاحب 19 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایدھی صاحب کی والدہ روزانہ انہیں کھانے کے لیے 1 پیسہ دیتی تھیں اور دوسرا 1 پیسہ روزانہ وہ کسی نہ کسی بھکاری کو دیتی تھی۔ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو ایدھی صاحب اور ان کی فیملی پاکستان آ گئے اور کراچی شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ کراچی کے ایک مارکیٹ میں واقع ایک دکان میں سیل بوائے کا کام کرنے لگے، یعنی ابتدائی طور پہ انہوں نے ایک پھیری والے سے اپنا کام شروع کیا اور بعد ازاں وہ کراچی کلات مارکیٹ میں بطور کمیشن ایجنٹ کام کرنے لگے۔ کچھ سال بعد انہوں نے اپنی کمیونٹی کی مدد سے ایک فری ڈسپنسری کا آغاز بھی کیا۔ عبدالستار ایدھی کی شادی 1965 کو بلقیس ایدھی سے ہوئی اور 4 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ بلقیس ایدھی نے میٹرنٹی ہوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا ہیڈ کوارٹر بھی کراچی ہی تھا۔ اس ادارے کا کام لاوارث اور ناجائز بچوں کو گود لینا اور دیکھ بھال کرنا تھا۔ پاکستان میں ایدھی صاحب پہ ایک یہ بھی وقت آیا جس میں وہ کافی پریشان ہوئے۔ آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس ایک گروپ آتا تھا، بے نظیر کا دور تھا، بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا، میں ان کو انکار کرتا۔ کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ۔ مجھے کہا آخری میں کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے۔ پھر کہاں جاؤ گیا؟ میں نے اسی رات کو پی آئی کے تھرو لندن چلے گیا، ملک چھوڑا نہیں۔ میں وہاں جا کے بی بی سی کو بتا دیا، دنیا کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ ایمبیسڈر میرے پاس پہنچ گئے، آپ کو کیا تحفظ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، میں تحفظ والا بندہ نہیں، میں خوددار ہوں، لیکن میں فسادوں میں پانا نہیں، پاکستانی ہوں، پاکستان میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے میں واپس آ جاؤں۔ ایمبیسڈر کو میں نے بتا دیا، مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں کوئی چیز کی سیکورٹی نہیں چاہتا۔ آج بھی میرے دروازوں کے پاس چلے جاؤ، ایک چوکیدار نہیں ملے گا ماموں میں۔ کیوں؟ انسان، جب انسان بن جاتا ہے تو ان کو تمام خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایدھی ویلفیئر فاؤنڈیشن پچھلے 60 سال سے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ معذور افراد کے لیے ہوم نرسنگ کا انتظام، کلینکس، فوڈ کچن، دماغ کے معذور افراد کا علاج، وومن شیلٹرز، ری ہیبلیٹیشن سینٹرز اور ڈرگز کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایدھی صاحب انتہائی سادہ طبیعت اور تحمل مزاج شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ہمیشہ ان کو 2 کپڑوں میں ہی دیکھا گیا۔ وہ اپنے ادارے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے تقریباً 20,000 لاوارثوں کو پناہ دی، 50,000 یتیموں کو پناہ گاہ فراہم کی۔ ایدھی فاؤنڈیشن میں 40,000 ٹریننگ شدہ نرسیں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پورے پاکستان میں شہروں اور دیہاتوں میں 330 سے زیادہ ٹرسٹ سینٹر قائم کیے۔ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کے چند بڑے ایمبولینس سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ 1980 کے اوائل میں اسرائیلی ٹروپس نے لبنان میں داخلے پہ انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ایوارڈز کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔
1986 में फिलीपीन ने इन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा। लेनिन पीस प्राइज़ 1988 में दिया गया। निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 1989 में अहमदिया पीस प्राइज़ 2010 में दिया गया। डॉक्टर ऑफ सोशल सर्विसेज की डिग्री से भी नवाजा गया। 2013 में पर्सन ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। अवार्ड की फहरिस्त वैसे तो बहुत लंबी है, जिसमें इंडिया, इटली, मुत्तहिदा अरब अमारात, USSR, अमेरिका समेत बहुत से दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इनको अवार्ड से नवाजा। एदी साहब जहाँ सारी दुनिया के मसाइल हल करने पे लगे थे, वहाँ सफ़र के दौरान काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ी। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसराइली ट्रुप्स ने भी इन्हें रोका। इसके बाद 1980 में इसराइलियों ने रोका, तो 2006 में इन्हें टोरंटो कनाडा में 16 घंटे हिरासत में रखा गया। और जनवरी 2008 में US ऑफिशियल्स ने एदी साहब को जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पे 8 घंटे रोके रखा। इनका पासपोर्ट और दूसरे कागजात सीज कर दिए। 25 जून 2013 को गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट हुए। इलाज बराबर जारी रहा। अब दोबारा मर्ज काफ़ी बढ़ गया था। एदी साहब की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इनके एज़ा अतिया किए जाएं, लेकिन बीमारी और कमज़ोरी की वजह से माँ सवाए आँखों के बाकी मुमकिन ना हो सका। आखिरकार वो वक्त आ गया जिस वक्त सबको जाना होता है। ज़िंदगी के आखिरी 6 घंटे वो वेंटिलेटर पर रहे और 8 जुलाई 2016 को एदी साहब गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल होने से हमसे जुदा हो गए। उनको एदी विलेज में दफन किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।